بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ بنانے کا طریقہ۔ ابھی جملہ بنانے کا طریقہ پارٹ 1 میں جو آپ نے افعال پڑھے ہیں، صیغے پڑھے ہیں، یعنی ماضی کے، تو ماضی سے صیغہ بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو ماضی کا صیغہ بنانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ فعل پلس فاعل، یعنی شروع میں آپ فعل لے کے آئیں گے، اس کے بعد فاعل لے کے آئیں گے، تو یہ جملہ اس کو اگر فعل اور فاعل سے جو جملہ ملے گا اس کو لازم کہیں گے، فعل لازم کہیں گے ہم اس کو، فعل لازم، یعنی جملہ مکمل ہوگا لیکن یہ لازمی جملہ ہوگا، متعدی نہیں ہوگا، صرف دو بندوں کی بات ہوگی، یعنی ایک فعل کی اور ایک فاعل کی۔ اور اگر آپ فعل، فاعل اور مفعول کو ذکر کریں گے تو یہ فعل متعدی یہ کہلاتا ہے، یعنی اس سے آپ مفعول کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو جس میں صرف فعل اور فاعل کی ہو اس کو فعل لازم کہیں گے، یعنی وہ جملہ ایک شخص کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر مفعول کی بھی ضرورت ہے تو آپ یعنی اس میں فاعل نے جس پر کام واقع کیا ہے، جس کی طرف اس کا کام جا رہا ہے، اس کو بھی آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ماضی میں عام طور پر یہ دو زیادہ استعمال ہوتے ہیں جملے۔ اب کچھ جملے میں نے بورڈ پر لکھے ہیں، مثلا نصر بکر خالدن، بکر نے مدد کی خالد کی، تو یہ فعل متعدی ہے، اس لیے کہ یہاں جو مدد ہے، فاعل کی مدد جو ہے وہ مفعول کی طرف منتقل ہے اور مفعول لفظوں میں موجود ہے، تو اس کو فعل ہم متعدی کہیں گے۔ اسی طرح خلق اللہ الارض، اللہ نے پیدا کیا زمین کو، اس میں بھی فعل متعدی ہے، زمین مفعول ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، خلق فعل ہے، اس میں بھی بکر فاعل ہے، نصر فعل ہے، خالدن مفعول ہے۔ فاعل کی پہچان عام طور پر کل فاعل مرفوع، یہ ایک فارمولہ ہے، کل فاعل مرفوع، کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مرفوع مین اس پر دو پیش ہوں گی یا ایک پیش ہوگی، اور وہ فعل کے بعد ذکر ہو۔ جب بھی فعل کے بعد ایسا اسم یا ایسا لفظ استعمال ہو جس کے آخر میں آخری لفظ پر دو پیش ہوں یا ایک پیش ہو تو وہ فاعل کنسیڈر کیا جائے گا، اس کو فاعل شمار کیا جائے گا۔ اور خالدن جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے، کل مفعول منصوب، یہ بھی ایک فارمولہ ہے، کل مفعول، ہر مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، منصوب یعنی اس پر دو زبر ہوں گے۔ تو یہ آسان ترین پہچان ہے فاعل کو پہچاننے کا طریقہ، مفعول کو۔ لیکن فاعل تب ہوگا جب اس سے پہلے فعل ہوگا، اگر اس سے پہلے فعل نہیں ہے تو وہ فاعل نہیں ہوگا، وہ مبتدا ہوگا، وہ اگلی بحث آ جائے گی اگلے سبق میں۔ اسی طرح کتب خالدن ہے تو یہ فعل لازم ہے، چونکہ یہاں صرف فعل پلس فاعل ہے تو فعل لازم ہم کہیں گے اس کو۔ تو ترجمہ ہوگا خالد نے لکھا، تو کتب لکھا، خالدن فاعل ہے، چونکہ فاعل اس لیے ہے کہ اس کے اوپر پیش ہے اور وہ فعل کے بعد آیا ہے۔ اس طرح شرب عمر، عمر نے پیا، تو اب شریبہ فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اور عمر جو ہے یہ فاعل ہے چونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ تو اب اس میں فاعل جو ہوگا وہ فعل کے بعد ہوگا، اور اس کی علامت فاعل کی ہے کہ اس پر دو زبریں یا دو پیش ہوں گی، یعنی ایک الٹا پیش ایک سیدھا پیش، اور مفعول جو ہے اس کے اوپر دو زبر ہوں گی۔ یہ حصہ اول میں جملہ بنانے کا آسان ترین طریقہ ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ حروف جوڑتے ہیں، جو جملہ اگر آپ تھوڑا لمبا کرنا چاہتے ہیں تو آگے اس کو آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ کتب خالد من قلم، اب من حرف آ گیا، من قلم، اب خالد نے لکھا قلم سے، پین سے، تو اب من حرف جر آ گیا اور قلم جو ہے اس کے بعد مجرور آ گیا۔ تو اب جو آپ جملہ بڑا کرتے جائیں گے، طویل کرتے جائیں گے تو اس کے متعلقات ساتھ جڑتے جائیں گے، لیکن جملے کے اہم پارٹ جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، فاعل اور ایک مفعول۔ جب یہ فاعل اور مفعول اس جملے میں شمار ہوتے ہیں، یعنی ذکر کی جاتے ہیں، تو وہ جملہ کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو جملہ بنانے کا آسان ترین طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم۔